آدھی رات گزرنے کے بعد یہ کس کا فون آیا تھا؟ حمزہ نے بریف کیس بند کرتے ہوئے سارا سے دریافت کیا، جو اس کا کوٹ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ حمزہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا اور گھر سے نکلنے والا تھا کہ جاتے جاتے اس نے یہ سوال کر ڈالا۔ سارا ایک لمحے کو گڑبڑا گئی۔ وہ اپنے شوہر کو اب کیا بتاتی کہ اس کی ماں نے اسے یہ جاننے کے لیے فون کیا تھا کہ آج کل حمزہ کو غصہ تو نہیں آ رہا۔ اس نے ایک لمحہ سوچ کر جواب دیا، سوری آپ کی نیند ڈسٹرب ہوئی، دراصل امی کا فون تھا، پریشان تھیں اس لیے مجھے فون کیا تھا، حمزہ نے جواب دیا۔ خیر میری نیند تو خراب نہیں ہوئی، بس یہ اندازہ ہوا کہ تم کسی سے فون پر بات کر رہی ہو، مگر ایسی کیا افتاد آ پڑی تھی کہ تائی امی نے آدھی رات کو تمہیں نیند سے اٹھا دیا؟ وہ دراصل بات یہ ہے کہ ساتھ کافی عرصے سے بے روزگار ہے اور جنید کی جاب زیادہ اچھی نہیں تھی، بہت معمولی تنخواہ تھی، مگر پچھلے دنوں یہ جاب بھی ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ سے امی کافی پریشان رہتی ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے مشقت اٹھا کر ہم بھائی بہنوں کو پالا ہے، مگر اولاد کے جوان ہونے پر بھی ان کو سکون نہیں ملا۔ میرے بھائیوں کو اچھی ملازمت مل جائے تو ان کی پریشانی دور ہو جائے، کیا آپ اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں؟ سارا نے اپنی والدہ جمیلہ کی پریشانی کا ایک دوسرا سبب حمزہ کے سامنے رکھ دیا۔ وہ پہلے بھی دبے لفظوں میں ایک دو دفعہ یہ بات کہہ چکی تھی، مگر اب موقع غنیمت جان کر اس نے اپنی ماں کی وہ پریشانی شوہر کے سامنے رکھ دی جو قابل بیان تھی۔ حمزہ نے جواب دیا، ارے بھائی آج کل جاب ملنا آسان تھوڑا ہی ہے، وہ بھی ایسے لوگوں کو جن کی تعلیم بس واجبی سی ہو۔ پھر تمہارے دونوں بھائیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ بالکل نہیں ہے، دونوں ملا کی دوڑ مسجد تک کی تصویر بنے رہتے ہیں، ملازمت گھر بیٹھے نہیں ملتی، بہت بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے، تعلیم قابلیت اور صلاحیت بڑھانی ہوتی ہے، تب کہیں جا کر ملازمت ملتی ہے۔ حمزہ کے جھلائے ہوئے لہجے کے جواب میں سارا نے بڑی لجاجت سے التجا کی، مگر سرکاری ملازمت تو مل سکتی ہے نا، ابو سے اس کی بات کریں نا پلیز۔ حمزہ نے کہا، ہاں سرکاری دفتر ہر نکھٹو اور نکمے آدمی کی بہترین جگہ ہے، سرکاری ملازمت ان دونوں کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے، مگر بیگم صاحبہ آپ کو پتہ ہے سرکاری ملازمت آج کل ملتی نہیں ہے بلکہ بکتی ہے۔ سرکار کا ہر عہدہ سیاستدان کی کمائی کا ذریعہ ہے، حکومت ملازمتوں کو اپنی پسند کے سیاستدانوں میں بانٹ دیتی ہے، وہ یا تو اپنے چہیتوں کو اس میں لگاتے ہیں یا پھر بازاروں میں نیلام کر دیتے ہیں۔ ہیں تمہارے پاس لاکھوں روپے کے بھائیوں کے لیے ملازمت خرید سکو؟ حمزہ نے بدستور تیز لہجے میں کہا، اس کا پارا چڑھنے لگا تھا۔ سارا نے کہا، میرے پاس تو بس آپ ہیں، آپ کی محبت ہے کہ آپ میری خاطر ابو سے بات نہیں کر سکتے؟ ان کے تعلقات سرکاری محکموں میں بہت سارے لوگوں سے ہیں، وہ کسی سے کہیں گے تو ملازمت کا بندوبست ہو ہی جائے گا، آخرکار میرے بھائی ان کے بھتیجے بھی تو ہیں، ابو سے بات کروں؟ حمزہ نے منہ بنا کر کہا۔ اس کا لہجہ قدرے نرم ہو گیا تھا۔ سارا کی محبت والی بات نے اس کے گرم ہوتے ہوئے مزاج پر پانی کی ٹھنڈی پھوار کا کام کیا تھا۔ جانتی ہو کہ تمہیں یعنی ان کی بھتیجی کو اس گھر میں لانے کے لیے مجھے ایک جنگ لڑنی پڑی ہے؟ تمہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح برداشت کر گئے، مگر اب میں ان سے تمہارے بھائیوں کی بات کروں گا تو ان کا پارا آسمان پر جا پہنچے گا۔ نہ بابا نہ، یہ مجھ سے نہ ہوگا۔ حمزہ نے اپنی مجبوری بیان کر دی۔ چلے جیسے آپ کی مرضی، سارا نے یہ کہا، مگر اس کی آواز روحاں سی ہو رہی تھی۔ اس نے سر جھکا کر وہ کوٹ حمزہ کی طرف بڑھا دیا جو بہت دیر سے وہ ہاتھوں میں لیے کھڑی تھی۔ حمزہ نے کوٹ پہنتے ہوئے خاموش کھڑی سارا کو غور سے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں حمزہ کو بہت اچھی لگتی تھیں، ان آنکھوں میں اس وقت آنسوؤں کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ اسے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، وہ کوئی غلط مطالبہ بھی نہیں کر رہی تھی، اس نے اپنے خاندان کی مجبوری اور ضرورت بیان کی تھی۔ حمزہ نے کوٹ پہنا اور نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اچھا تم اداس مت ہو، میں ابو سے بات کروں گا۔ سارا کا چہرہ کھل اٹھا۔ حمزہ نے بریف کیس اٹھایا اور کمرے سے نکل گیا۔ نئے ماڈل کی لگژری گاڑی وسیع و عریض بنگلے سے نکلی، سیکیورٹی گارڈز نے دروازہ بند کیا اور گاڑی آگے بڑھتی چلی گئی۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر حمزہ اپنے والد شفقت کے ہمراہ دراز تھا۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ تیزی سے دوڑتی گاڑی کے اندر باہر کا شور معدوم تھا، صرف تیزی سے ٹھنڈی ہوا پھینکتے ہوئے ایئر کنڈیشنر کی آواز تھی یا پھر ایئر فریشنر کی وہ خوشبو جس نے گاڑی کی اندرونی فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ اگلی نشست پر سیکیورٹی گارڈ اپنی بندوق لیے مستعد بیٹھا تھا۔
یہ سیکیورٹی گارڈ جاگتے رہو ہم پر نہ رہو کہ اس نعرے کا عملی اظہار تھا جو ملک کی حکمران کلاس نے اپنے طرز حکمرانی سے لوگوں کو دے رکھا تھا۔ دنیا بھر میں حکومتیں 3 کام کرنا اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھتی ہیں: ایک، مفت معیاری بنیادی تعلیم، دوسرے، علاج معالجے کی مفت سہولیات، اور تیسرے، امن و امان کا قیام، عوام کی جان، مال، آبرو کا تحفظ اور معاش کی فراہمی۔ اس ملک کے سیاسی لیڈرشپ نے 3 دوسرے کام اپنے لیے پسند کیے ہیں: ایک، اقتدار سے کسی طرح چمٹے رہنا، دوسرے، اقتدار میں رہ کر کسی طرح پیسہ کمانا ہے، تیسرے، اس پیسے کو ملک سے باہر کسی طرح محفوظ طریقے سے انویسٹ کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ آخری 3 کام اگر ترجیح پر ہوں گے تو پہلے 3 کام نہیں کیے جا سکتے۔ قوم کا یہی مرثیہ یہ سیکیورٹی گارڈ اپنی خاموش زبان میں پڑھ رہا تھا۔ گاڑی میں کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر شفقت نے حمزہ سے کہا، بیٹا شام میں میری کچھ اہم لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہے، وہ جو ہائی وے کی سڑک والا ٹھیکہ تھا اس کی فائنل بات کرنی ہے۔ حمزہ نے دریافت کیا، معاملہ کہاں تک پہنچا؟ جواب ملا، انہوں نے بہت منہ پھاڑ لیا ہے۔ پہلے کروڑوں کے ٹھیکوں میں لاکھوں دیے جاتے تھے، مگر اب تو حال یہ ہے کہ کروڑوں کے ٹھیکے میں کروڑوں ہی مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب اوپر سے نیچے تک ہر شخص براہ راست حصے دار ہوتا ہے۔ حمزہ نے کہا، جانے دیجیے ابو، اس ملک میں جینے کا یہی طریقہ ہے، ہم کو تو پھر بھی کئی کروڑ بچ جائیں گے، ہم نے کون سا متعین معیار کے مطابق کام کرنا ہے؟ حمزہ نے آگے بیٹھے لوگوں کا خیال کر کے یہ جملہ انگریزی میں ادا کیا تھا، مگر یہ سن کر شفقت صاحب بھڑک اٹھے، یہ کیا بات کر رہے ہو تم؟ ہم کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ لوگ تو صرف قلم ہلانے اور اختیار استعمال کرنے کے کروڑوں لے لیتے ہیں۔ حمزہ نے کہا، ابو کیا کریں، اس ملک کی سیاسی ایلیٹ جاگیردار ہے، جاگیردار خود کچھ نہیں کرتا، اس کے مزارع فصل اگاتے ہیں اور وہ گھر بیٹھے ایک حصہ لے لیتا ہے۔ یہی لوگ جب منتخب ہو کر اقتدار میں آتے ہیں تو حکومت بھی اسی طریقے سے چلاتے ہیں۔ شفقت نے کہا، ہاں کیا کریں، جیسی روح ویسے فرشتے، جب دودھ زہریلا ہو تو مکھن بھی ویسا ہی نکلے گا۔ جب عوام ہی ایسے ہیں اور خوشی خوشی ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں تو پھر یہی ہوگا۔ حمزہ نے کہا، آپ کی بات ٹھیک ہے، یہاں کے عوام بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں، مگر آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں کہ وہ ان لوگوں کو خوشی خوشی منتخب کرتے ہیں۔ عوام اگر کبھی اپنی تقدیر بدلنا چاہیں بھی تو یہ لوگ نہیں بدلنے دیں گے۔ دنیا نے بائیو میٹرک سسٹم لا کر دھاندلی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، مگر میری بات آپ لکھ لیں، یہ حکمران ایلیٹ کلاس کبھی اس ملک میں اسکینر کے ذریعے سے ووٹنگ اور بائیو میٹرک سسٹم نہیں آنے دے گی۔ یہ ان کے لیے خودکشی کے مترادف ہوگا۔ بائیو میٹرک سسٹم سے کیا فرق پڑے گا؟ شفقت نے پوچھا۔ حمزہ نے کہا، اس سے ہر قسم کی دھاندلی کا راستہ رک جائے گا۔ اس کے بعد ہر شخص بیلٹ پیپر پر انگوٹھے کا نشان لگانے کے بجائے اسکینر پر انگوٹھے کا نشان لگا کر ووٹ ڈالے گا۔ اگر یہ نشان اس کے شناختی کارڈ کے مطابق ہے تو ہی اس کا ووٹ ڈلے گا، جس کے بعد کوئی شخص نہ دوسرے کی جگہ ووٹ ڈال سکے گا، نہ کسی دوسرے شخص کے لیے ایک سے زیادہ ووٹ ڈالنا ممکن ہوگا، نہ جعلی ٹھپے لگیں گے، نہ طاقتور لوگ زبردستی منتخب ہوں گے۔ اس کے بعد عوام اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جس کو چاہیں اپنی مرضی سے اقتدار میں لائیں اور جس کو چاہیں اقتدار سے ہٹا دیں۔ یوں حکمرانوں کو خوف ہوگا کہ انہوں نے کام نہیں کیا تو اگلے الیکشن میں ہار جائیں گے۔ ابھی تو یہ لوگ طاقت اور پیسے کے بلبوتے پر بار بار منتخب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ شفقت نے کہا، ہاں پھر تو یہ ان کی خودکشی ہوگی، اور یہ لوگ یہ خودکشی کبھی نہیں کریں گے۔ یہ لوگ انتخابی اصلاحات کے نام پر ایک لالی پاپ لوگوں کو پکڑا دیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں ایسے ہی جینا ہوگا۔ حمزہ نے کہا، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور جھجکتے ہوئے بولا، ابو مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی آپ سے۔ وہ دراصل سارا آج کافی پریشان تھی۔ دراصل پریشانی تو تائی امی کی تھی، جنید اور سعد کی جاب کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ اسمبلی کے کسی ممبر، کسی سرکاری افسر سے بات کر لیں تو ان کے لیے کچھ ہو سکتا ہے۔ شفقت نے غصے میں کہا، تمہارا دماغ خراب ہوا ہے؟ مجھے اور کوئی کام نہیں کہ نکھٹو لڑکوں کی ملازمتوں کی بات کرتا پھروں؟ پہلے تمہاری وجہ سے ہمیں سارا کے معاملے میں ہاں کہنی پڑی ہے۔ تمہاری ماں نے نہ جانے کتنے بڑے بڑے خاندانوں کی لڑکیاں دیکھ رکھی تھیں، مگر تمہارے سر پر سارا کا بھوت سوار ہو گیا۔ میرا بھی دل پسیج گیا کہ چلو بھتیجی ہے، مگر اب تمہاری بات سن کے لگتا ہے کہ تمہاری ماں کا کہنا درست تھا۔ وہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے سارے مسائل اس گھر میں لے کر آئی ہے۔ شفقت ناراضی کے عالم میں بول رہے تھے اور ادھر ڈرائیور
اور گارڈ کی موجودگی کا خیال کر کے حمزہ کا عالم یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے باپ سے انگریزی میں کہا، اب وہ آپ کو بات نہیں کرنا تو نہ کریں، ان لوگوں کے سامنے پلیز خاموش ہو جائیں۔ گاڑی میں ایک دفعہ پھر خاموشی چھا گئی۔